کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے سامنے سترہ کیوں رکھا؟ کیا ایک لاٹھی یا دیوار بھی شیطان کے حملے سے بچا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سترہ دراصل نماز کا محافظ کیوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے سترے کے متعلق۔ سترہ کہتے ہیں نماز جب نمازی ادا کر رہا ہو تو اس کے آگے کوئی بھی چیز رکھ دی جائے تاکہ اس کے آگے سے کوئی گزرے نہ، اور وہ سترہ اور نماز ادا کرنے والا اس کے درمیان جو سترہ رکھ دیا گیا ہے وہ شیطان کے حملوں سے رکاوٹ بنا رہے۔ یہ سترے کی موٹی سی ڈیفینیشن ہے۔ سترہ کتنا ہونا چاہیے؟ آئیے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، کہیں شیطان تمہاری نماز میں خلل نہ ڈال دے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ قریب اتنا کو قریب کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ صرف اتنا کو فاصلہ ہو کہ ایک بکری کے بچہ آگے سے گزر سکتا ہو، ٹھیک ہے، اتنا کو فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ فاصلہ بھی سترے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ ابن خزامہ کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا، سترے کی مقدار ہمارے ذہن میں تو جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا، سترہ کتنا ہونا چاہیے، مقدار کتنی ہونی چاہیے، کیا نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کی؟ دیکھیں، سترہ اونٹ کی پیلان کی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے، یعنی تقریباً ایک ہاتھ لمبا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم بتا رہے ہیں ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے۔ ایک تیر ایک ہاتھ کتنے کا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی 1.5 فٹ یا 2 فٹ، اتنا ایک سترہ ہونا چاہیے کم سے کم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان اتنی جگہ ہوتی تھی کہ ایک بکری گزر سکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اتنی جگہ ہوتی کہ صرف ایک بکری کا جو بچہ ہے وہ گزر سکے مصلی اور دیوار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اگر آپ دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو اتنی جگہ کہ ایک بکری گزر سکے، اگر سترہ رکھے تو اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک بکری گزر سکے۔ اچھا دیکھیں، اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں کو سترہ بنایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، سترہ لاٹھی، ستون، درخت، دیوار یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے لمبا ہونا چاہیے، عرض چوڑائی میں نہیں ہو۔ ایک آپ جھاڑو کا تنکا لے لینا، جھاڑو کا تنکا، وہ بھی 1 فٹ 2 فٹ ہاتھ جتنا لمبا ہے تو وہ بھی آپ کو سترہ بن سکتا ہے، چاہے وہ جھاڑو کا تنکا کیوں نہ ہے، ٹھیک ہے۔ لمبائی کا ذکر ہے، لمبائی ہونی چاہیے، چوڑائی ہو یا نہ ہو۔ ابن حبان کی ایسی حدیث ہے۔ اچھا، اگر سترہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نمازی کے سامنے پیلان کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ اونٹ کی پیلان جو اوپر نکلی ہوتی ہے اس کی، اچھا نہ ہو تو عورت، سیاہ کتا یا گدھا اس کی نماز توڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کے سامنے سے عورت گزر جائے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سیاہ کتا، کالے کتے کو اللہ کے نبی نے شیطان سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ جہاں پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو، چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ اچھا، سیاہ کتا گزرے یا عورت گزرے یا گدھا گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا، نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں کوئی نماز ادا کر رہا ہو یا گھروں میں مائیں بہنیں نماز ادا کر رہی ہوں، کوئی خیال رکھتے ہی نہیں ہے، اس کے آگے سے پھٹ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کی ممانعت چیک کرنے کیا ہے؟ اگر نمازی کے سامنے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اس کا گناہ ہے، تو وہ 40 کے الفاظ ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 40 دن، 40 منٹ، 40 سیکنڈ، 40 مہینے، 40 سال، 40 برس، کتنی دیر رکا رہے، یہ نہیں کہا، صرف 40 کے الفاظ ہے۔ 40 تک رک جانا بہتر سمجھے گا، سمجھیے۔ اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے۔ اچھا دیکھیں، نمازی کے آگے سے گزرنے کی 2 نوعیت ہے۔ ایک ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ مگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کراس کر کے گزرتے ہیں۔ کراس سمجھتے ہیں؟ کہ سامنے نہیں بیٹھے بلکہ آپ اس کی دائیں جانب سے آ رہے ہیں اور اس کے آگے سے گزر رہے ہیں، یا بائیں جانب سے آ رہے ہیں اور اس کے آگے سے گزرے ہیں، اس کی سخت ترین ممانعت ہے۔ اگر آپ کو اس کے گناہ پتہ چل جائے تو آپ کبھی ایسا نہ کریں۔ اور ایک اور بات ہے، جو نمازی نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے آگے سے کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نمازی کو حق ہے کہ وہ نماز کے آگے نماز پڑھتے ہی اس کو آگے سے روک سکتا ہے۔
میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو آگے سے روکے، ایک بار روک کے نہیں رکتا، دوسری بار روک کے نہیں رکتا تو اس کو چلا کے پرا مارے، وہ شیطان ہے جو اس کو بار بار لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمازی خود بھی اس کو جو آگے سے گزر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے اگر امام کے سامنے سترہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام کے سامنے سترہ ہے تو پیچھے والوں کو الگ سترے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کا سترہ، مقتدیوں کا سترہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام کا سترہ، مقتدیوں کا سترہ۔ اگر آپ نماز کو مکمل سنت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سنت کو آج ہی اپنی نماز میں شامل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اپنی عبادت کو بہتر بنا سکیں، اور نبی کی ہر سنت میں نور ہے، بس عمل کی دیر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔